جی ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا وہ عقیدہ توحید کی تیسری قسم پر مشتمل ہے، اور یہ تیسری قسم انتہائی اہم ہے۔ یہ تیسری قسم جو ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی دعوت جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے آگے کہا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ یا فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی جس کا تعلق خاص عبادت کے ساتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے ساتھ۔ تو ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی آج کی کلاس ہے توحید الوہیت کے اوپر، یعنی اللہ کو الہ ماننا۔ آپ کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو الہ ماننا، معبود ماننا، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ عبادات میں توحید کیا ہے، عبادات صرف اللہ کی کرنی چاہیے، تو اس کے حوالے سے توحید عبادت علم، عمل اور اعتراف کے ساتھ اس بات کے پختہ عقیدے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر الوہیت اور عبادت کا حقدار ہے، اور تمام عبادتوں کا تنہا مستحق اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بندگی اور عبودیت وہ اللہ رب العزت اس کا حق رکھتے ہیں، وہی اصل حقدار ہے۔ دیکھیں کرنا الگ بات ہے، یہ ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حقدار ہی وہ ہے، اس کے علاوہ حقدار ہی کوئی نہیں ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ دلیل اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ آپ اکثر و بیشتر کلمہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ ہے جو کلمے کا ترجمہ سنائے مجھے؟ لا الہ الا اللہ۔ جی کوئی معبود نہیں سوائے، یہی ترجمہ ہے؟ اس میں کوئی تصحیح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے، یا صحیح ترجمہ ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو ترجمے کا پتہ چل جائے گا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی تمام معبودوں کی نفی ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا دنیا میں معبود نہیں تھے؟ یعنی دنیا میں عبادت نہیں ہوتی تھی اللہ کے علاوہ؟ ہوتی تھی نا، تو اس کا مطلب معبود تو تھے۔ پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کلمہ کا کہ کوئی معبود نہیں کہ اللہ کے علاوہ؟ جی مستحق وہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، عبادت کا حق ہی نہیں رکھتا۔ معبود تو ڈھیر سارے ہیں، کوئی چاند کی کر رہا ہے، سورج کی کر رہا ہے، ستاروں کی کر رہا ہے، آگ کی کر رہا ہے، حجر شجر قبر، کس چیز کی پوجا ہو رہی ہے؟ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو پوجا تو ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس عبادت کا حقدار نہیں ہے اصل میں سوائے اللہ کے۔ وہ حق ثابت اب ہم کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے حق ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے، یعنی عبادت کا حق کوئی نہیں رکھتا سوائے اس کے۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ پڑھنا نا، یعنی ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دلیل قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو معبود برحق مان لو فلاح پا جاؤ گے۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ اب یہ سمجھیے گا ذرا، ہم نے آج تک یہ سمجھا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، چلیں جی کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کبھی سمجھا آپ نے؟ تقاضوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ مطلب ہے یہ کلمہ اصل میں اس بات اور نفی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے آپ نے کہا لا الہ، یہ آپ نے نفی کر دی، کوئی نہیں ہے ہی، کوئی نہیں ہے ہی، کوئی نہیں، یہ آپ نے نفی کر دی۔ پھر آپ نے ثابت کیا الا اللہ، مگر اللہ۔ اچھا، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تمام مخلوقات سے الوہیت کی نفی اور اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور اس کے سوا مشرکین نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں سب باطل ہیں۔
آپ نے دو چیزیں ماننی ہیں. اگر آپ ایک طرف کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ آپ کچھ ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو عبادت ہیں لیکن وہ آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، یقین مانے آپ مشرک ہیں. آپ نے کلمے کو سمجھے نہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. پھر کر کیوں رہے ہیں؟ کر کیوں رہے ہیں؟ اچھا، کر اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہا کیا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہم نے نفی کی تھی، خود کہا تھا سارے باطل ہیں، خود کہا تھا باطل ہیں، یہ حق کی نہیں رکھتے، یہ ہیں ہی کوئی نہیں، تو پھر ہمیں پتا ہوتا کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جنہیں اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند مرتبہ والا، بڑی شان والا ہے. اللہ کے علاوہ سب باطل ہیں، وہ عبادت کا حق ہی نہیں رکھتے. سب سے پہلے تو ایک انسان کو یہ جاننا چاہیے جو بھی عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے، بلکہ اصل حقدار ہے. وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ میں کروں. میں دین نہیں چڑھا رہا اللہ پہ، میں عبادت کر کے کوئی دین کوئی احسان، وہ حق رکھتا ہے. اس کے لائق ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اسی کے لیے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی حق ہی نہیں رکھتا، اس کے لائق ہی کوئی نہیں. اچھا، اس کے بعد یہ آگے اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں. یعنی جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ میں نے اب کلمہ پڑھا ہے تو میرے اوپر کیا کیا چیزیں لاگو ہو رہی ہیں، اور میں نے کیا کیا چیزیں جاننی ہیں، کون کون سی چیزیں میرے ذہن میں ہونی چاہیے جب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. جی، سب سے پہلے اس کا جو مطلب اور معنی ہے اور اس کا جو مثبت اور منفی مفہوم ہے، پڑھنے والے کو اس کا علم ہو تاکہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل کر سکے. پہلی بات، آپ کو علم ہو کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. لا الہ، ہم جدی پشتی مسلمان ہیں نا الحمدللہ. بچے کو پوچھے بیٹا مسلمان ہو؟ جی. کلمہ سناؤ لا الہ الا اللہ. بچہ فرسٹ ایئر کا ہے، سیکنڈ ایئر ہے، یونیورسٹی کلاسز کا ہے، بیٹا اس کا ترجمہ سنا دیں. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. بیٹا اس کے تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ کیا مطلب ہے؟ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ کون کون سی چیزیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں وہ پیپر میں نہیں نا آنا تھا اس لیے وہ میں نے یاد نہیں کیا. اس کا امتحان آخرت میں ہوگا. یاد رکھیں، اللہ کی قسم اس کا امتحان آخرت پہ ہوگا اور آپ کے سارے نمبر اسی پر بیسڈ ہیں. اور یہ لازمی سوال ہے جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. اس کے علاوہ اس کے بعد والے سوالوں کا حساب کتاب یا اس کی نمبرنگ بعد میں ہوگی جب اس سے آپ نکلیں گے. یہی سوال حل نہ ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ابا مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان ہوں. ابا اس لیے مسلمان تھا کہ دادا مسلمان تھا. تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے. ہاں تو اس کے تقاضے یقین مانے آج کے مسلمان سے زیادہ اس وقت کے مشرک کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہوا. یہ ان کی ہٹ درمی نہیں تھی، یہ جو ضد تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ جانتے تھے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے. اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب، یہ کیا معاملہ ہے. نمبر 2، پڑھنے والے کو یقین ہو اور وہ شک میں مبتلا نہ ہو. کس بات کا یقین ہو؟ جب اسے علم ہی نہیں ہے تو یقین کس بات پہ رکھے؟ جب اسے الہ کا مطلب ہی نہیں پتا تو مطلب یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ اس کلمے پر، اس بات اور نفی پر یقین رکھے. سارے باطل ہیں، اللہ کے علاوہ سارے باطل ہیں، وہی حق رکھتا ہے، وہی حقدار ہے، اس پر یقین رکھے. کچھ بھی ہو جائے. ابو دردہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا ان قطعت وحرقت، کاٹ کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دی جائیں، ابو دردہ شرک نہ کریو. کیا مطلب؟ یقین رکھیو کہ اس کے علاوہ سارے باطل ہیں، وہ حق پر ہے اور وہی برحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. مانتے رہنا، دل پہ یقین رکھنا. کاٹ دیں، جلا دیں، اسے یقین کہتے ہیں. پھر بے شک بلال کے اوپر پہاڑ توڑے جائے نا تو بلال احد کے علاوہ لفظ نہیں کہتا. پتہ کیوں؟ یقین بھائی جان، یقین. ہماری آج کی جنریشن کو اگر چھوٹا سا معاملہ سوشل میڈیا کے تھرو کوئی نان مسلم یا کوئی مستشرق یا کوئی زندیق اور ملحد لوگ کوئی چھوٹا سا شبہ ڈالتے ہیں نا تو 15 بندوں سے پوچھتے ہیں بیٹھ کے نا تو بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اس کے بارے میں دیکھو نا یہ ہے، یعنی فوراً وہ یقین جاتا رہتا ہے، وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے. جانتے کیوں؟
نہ ہمیں تقاضوں کا پتہ ہے، نہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے اوپر یقین ہے، نہ شک اور شبہات سے ہم پاک ہیں. کیوں؟ ہم نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا. نمبر 3، وہ مخلص ہو، یعنی اس کو پڑھنے والا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے، اس کے بعد وہ مخلص ہو جائے. نمبر 4، اس کے اقرار اور اعتراف میں وہ سچا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہو، یعنی جو آپ نے کہا ہے پھر کر کے دکھائیں عملی طور پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، باہر جا کے ہماری حالت دیکھ. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نہ ہمیں عبادت کا پتہ ہے، نہ عبادت کی قسموں کا پتہ ہے. ہم جا کے کتنی عبادتیں جو غیر اللہ کے لیے کرتے پھرتے ہیں. نہیں، یہ لا الہ کا تقاضا نہیں. پڑھنے کا یہ مطلب نہیں تھا، مطلب تھا کہ وہ پھر سچا ہو. سمجھے؟ منافقین کی طرح محض زبان سے اظہار نہ ہو، جہالت کی وجہ سے اس کے تقاضوں سے انحراف نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پڑھتا تو ہے، مسلمان ہوں، عمل منافقوں والے ہیں، سارے مشرکین والے ہیں، کافروں والے ہیں. نہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا بھائی. اب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تیری نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں موڑیں گے تو مڑے گا. یہ نہیں، آپ ایسے نہیں، دو رنگی نہیں چلے گی. کیوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا. کیا ہمیں یہ 4 چیزیں پتہ ہوتی ہیں؟ نہیں. بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تقاضے ہیں. اچھا، اب مزیدار بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنے لگا تھا. ہم نے 2 اقسام پہلے پڑھے ہیں، ربوبیت، اسماء و صفات، اور اب الوہیت ہے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حق رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ کہ جو ساری کائنات کا پالنے والا اور نظام چلانے والا، خالق و مالک و رازق، سب کا رب ہے. مطلب کیا؟ کون سی توحید کی قسم ہے؟ توحید ربوبیت. یعنی وہ رب ہے. یعنی ہم نے توحید ربوبیت پڑھ لی نا، جو یہ سارے کام کرتا ہے اور اس کے نام اور صفات کاملہ اور اکمل ہے، کامل اور اکمل ہے، بے عیب اور نقائص سے پاک ہیں، یعنی توحید اسماء و صفات. تو وہی حق رکھتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہو. اس جیسا کوئی ہے اور تو لاؤ. جب پالنے والا وہ، نظام چلانے والا وہ، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اس کی صفات کاملہ، اس کے نام کاملہ، وہ پاک، عیبوں سے پاک، نقص سے پاک، بیماریوں سے پاک، ہر چیز سے پاک. اس جیسا کوئی اور ہے؟ جب ہے ہی نہیں ہے تو عبادت بھی پھر اسی کی کرو، بندگی اسی کی کرو. وہ حق رکھتا ہے کہ اسی کی ہو، اس کے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں ہے. یا اس جیسی کسی کی صفات لے کے آؤ، اس جیسا اختیار کسی کا لے کے آؤ، پھر کرو تو چلو بندہ کہے جی یہ بھی اس کے جیسا ہے. اس کے برابر کی کوئی نہیں ہے. جب سارے اس سے کم تر ہیں تو عبادت باقیوں کی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب یہ معاملات میرے اندر ہیں، اس کا مطلب ہے حق بھی عبادت کا میرا ہے، کوئی دین نہیں چاڑ رہے، اختیار ہی میرا ہے. یا الوہیت کا معاملہ یا عبادت کا حق وہ صرف اللہ رب العزت کا ہے. جی، اب سوال یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت جب اللہ کے لیے ہے تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے ابھی رونا رویا. لیکن یقین مانے بعض زمانہ جب دل ٹوٹتا ہے یا بندہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہم تو ہے ہی کوئی نہیں نا، تو آپ علیہ السلام کی محنتوں کو دیکھ کے اور انبیاء کی دعوتوں کو دیکھ کے تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسوہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے نا انبیاء کی، یا آپ علیہ السلام کو جب انبیاء کے قصے اللہ تعالیٰ سنا کے تو کہتے تھے دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ اس لیے کہ دلوں کو تسلی ہو. کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ میرا دل خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا یہ بیٹھنا قبول کرے اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے. تو بعض دفعہ چند لوگ بھی ہوتے ہیں تو دل کو تسلی ہوتی ہے، کوئی نہیں 2 بھی ہوں گے تو ہم اپنا کام کریں گے، کیونکہ ہم نے تو آگے نام لکھوانا ہے کہ اپنا کام کیا کہ نہیں. سننے والوں کو چھوڑے جتنے بھی ہیں. لیکن بعض دفعہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ کس حد تک جا چکے ہیں، نہ وقت ہے نہ دینا چاہتے ہیں. اب یہ جو عبادت والا معاملہ ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ یعنی جب آپ سے پوچھا جائے عبادت کی ڈیفینیشن کریں تو اقسام نہیں بتانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اذکار، نہیں. عبادت کی ڈیفینیشن جب آپ کہتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں تو لفظ عبادت کے جب آپ کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو لفظ عبادت جب آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ سارے کام اللہ کے لیے کرنے ہیں. اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی. جی، 2 تعریفیں ہیں اس کی. پہلی تعریف یہ ہے عبادت عبد سے بنا ہے بمانا بندہ،
عبادت کے لغوی معنی ہے بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا، جس سے لازم آتا ہے کہ معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے آپ کا، آپ اس کے بندے اور غلام ہیں، آپ خود تو کر کچھ نہیں سکتے، جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے آپ تابع ہیں، آپ اسی کے تابع ہیں، آپ اپنی بندگی کا اظہار کریں گے، اسے ہی بندہ کہتے ہیں، اسے ہی عبادت کہتے ہیں۔ اچھا، مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم اور عاجزی، یعنی تعظیم، اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بے بسی کا اظہار جس کے سامنے کیا جائے، سمجھ لیں وہ معبود ہے۔ اپنی بے بسی کا اظہار، عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرنا، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے، یہ ایک تعریف ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ ایک تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے اور یہ انتہائی جامع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ کے تمام پسندیدہ، محبوب، ظاہری، باطنی اقوال، افعال کو شامل ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے خاص ہے، عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ کام عبادت ہے، ہر وہ عقیدہ عبادت ہے، ہر وہ بات عبادت ہے، ہر وہ فعل عبادت ہے۔ اچھا، چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچائی، امانت، ادائیگی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ، اس طرح کے ڈھیر ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ اب اس تعریف کو سامنے رکھا جائے نا تو عبادت کے دو پہلو بنتے ہیں، جس کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ عبادت کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، ان میں ایک پہلو اللہ کے لیے شاعر بندگی اور توحید کے اظہار اور شرک سے برات والے اعمال کو بجا لانا ہے، جو اللہ کے شاعر ہیں، جو خاص اللہ ہی کے لیے عبادات ہیں، جو خاص اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں، جو بندگی کی اصل علامات ہیں اور نشانیاں ہیں، وہ بجا لانا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اصل توحید کا پہلا پہلو ہے۔ اس میں کیا مثال ہے؟ یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، نماز، روزہ، حج، یہ سارے اللہ کے شاعر ہیں، دین کے شاعر ہیں، دین کی علامات ہیں، دین کی بنیاد ہیں، اصل ہیں، نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا پہلو آپ دیکھیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عبادت کا دوسرا پہلو اطاعت اور فرما برداری سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں، ہر حوالے سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ عبادت کا یہ تصور انسان کی زندگی کو عبادت بنا دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اس کے بعد اپنے باقی معاملات کو اللہ کی رضا کے ساتھ خاص کر دیں گے تو آپ کی عادتیں بھی عبادت بن جائیں گی۔ دیکھیں، کچھ تو عبادات ہیں جس کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ شریعت کا شعیرہ، دلیل، عبادت ہے، وہ تو کریں گے ہی کریں گے۔ زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جو آپ کی عادات ہیں، اگر ان کو عبادت بنانا چاہیں تو جیسے ایک انسان عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو اس لیے جاتا ہے کہ وہ فجر کے لیے، تہجد کے لیے اٹھ سکے، پھر وہ وضو کر کے اور اذکار کر کے سوتا ہے۔ یقین مانے اس کی یہ سونا ویسے تو عادت ہے، ضرورت بھی ہے، اس کا یہ سونا کیا ہو جائے گا؟ اب اگر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو آپ کسی اور کی رضامندی کے لیے یہ کرنا شروع کر دیں جو اللہ کے لائق ہے، تو آپ اس عادت میں بھی کسی کو شریک کر رہے ہیں۔ جیسے ریاکاری ہے، دیکھا ریاکاری کو کیا کہا؟ شرک اصغر۔ کیوں؟ آپ نے کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، آپ نے بندوں کو دکھانے کے لیے شروع کر دیا۔ آپ نے کیا اللہ کے لیے، لیکن راضی کس کو کیا؟ بندے کہیں گے تہجد گزار ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مشرک ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق عادات کے ساتھ ہے۔ آپ کھانا اس لیے، کھانا کھانا آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، آپ کھانا اس لیے کھاتے ہیں، حلال کما کے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے کھایا، پھر اس لیے کھاتے ہیں کہ میرے جسم پر میرا حق ہے، اللہ نے مجھے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے اندر طاقت ہو میں اللہ کی بندگی کر سکوں۔ آپ کا یہ کھانا کھانا عبادت ہے۔ تو زندگی کا ہر لمحہ آپ ہر وقت عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ کچھ کا تعلق شاعر کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق آپ کی عادات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ عبادت کی تعریف آپ کو پتہ چل گئی نا کہ بیسیکلی عبادت کیا ہے۔ اب آپ جب عبادت کی قسمیں دیکھیں گے کہ یہ بھی اچھا، یہ بھی عبادت ہے، اچھا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اب ان کی اقسام کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرے کے اندر کتنا سخت قسم کا شرک کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو عبادت سمجھتے نہیں، اس لیے وہ مشرک ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مشرک بھی نہیں سمجھتے کیونکہ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
ہم نے کون اللہ کے ساتھ کس کو ہم کون سا بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہم کون سا بتوں سے یہ کام کر رہے ہیں, ہم کون سا مشرکین مکہ والا کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبادات کی کئی ایک شعائر اور کئی ایک نشانی اور کئی ایک علامات بیان کر کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ عبادت ہے, یہ میرے ساتھ خاص ہے, تو آپ یقین مانیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت بیسیکلی اس کی کتنی اقسام ہے اور زندگی کے اندر اس کا کتنا عمل دخل ہے. یعنی میں ایک چھوٹی موٹی بتاتا ہوں, خوف, ڈر جسے آپ کہتے ہیں, محبت. آپ اکثر محبت ایک انسان کے دل میں تبھی چیز, مدد, یہ وہ تین کے قسم ہے. اس کی طرح کی ڈھیر ساری آگے قسمیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ قرآن نے باقاعدہ ان کو ڈیفائن کیا کہ یہ عبادت ہے اور اس کا تعلق صرف خاص میرے ساتھ ہونا چاہیے, میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو میں کہاں تھا آج تک؟ اور اسی دورانیے میں انشاءاللہ الرحمن اگر یہاں پورا ہو گیا تو ٹھیک, نہ پورا ہو سکا تو ہم انشاءاللہ ایک باقاعدہ کلاس کریں گے جس کا صرف اور صرف عنوان یہ ہوگا کہ دعا عبادت ہے, اور اس کے اندر جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر وسیلے کا, تو ہم ثابت کریں گے کہ جائز اور ناجائز وسیلہ, پھر اس کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ کیوں ہے, تاکہ آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو سکیں اور دعا کی عبادت ہونے کے جاننے کے بعد آپ دعا سے لطف اندوز ہو سکیں, اور اس عبادت کو بھی آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں تاکہ ہم اس کے اندر بھی شرک نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھدار فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ